إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ حضرات محترم، یہ آیات بظاہر تو وہ نجران کا عیسائیوں کا وفد تھا ان کے لیے اتری، لیکن حقیقت یہ ہے قیامت تک آنے والے لوگ، چاہے وہ اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ میں سے ہوں یا مسلمانوں میں سے ہوں، یہ سب پہ لازم آتی ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت تو مسلمانوں کے اندر اس کا تصور بھی نہیں تھا، یہ بری عادت صرف یہود اور عیسائیوں کے اندر تھی، لیکن آج مسلمانوں کے اندر بھی بدرجہ اتم یہ بات موجود ہے۔ جس غلطی پہ اللہ نے ان آیات میں انہیں ڈانٹا تھا، آج ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے کئی مقام پہ قرآن عزیز کے اندر امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ کہیں فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، جس طرح انہوں نے کیا تم ایسے نہ کرنا۔ لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ بالکل اسی رستے پہ چلیں گے جس رستے پہ اہل کتاب چلے تھے۔ صحابہ نے تعجب کے ساتھ کہا یا رسول اللہ، اہل کتاب سے مراد آپ کے یہود اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ کہا جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ حتیٰ کہ ایک یہودی یا عیسائی ایک بل کے اندر گھسے گا، اپنا سر ڈالے گا تو تم بھی وہیں پہ ڈالو گے۔ اس کے بعد بڑی سخت بات ارشاد فرمائی، کہا یہودی اگر اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو میری امت کے اندر بھی ایسے ذلیل لوگ ہوں گے۔ آج یہ بات کوئی بعید از قیاس نہیں رہی۔ العیاذ باللہ کہ یہ خباثتیں ہر الا ماشاء اللہ، اللہ نے جن کو بچایا ہے، وگرنہ مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکی۔ تو پہلی خباثت جو ہے وہ یہ کہ اللہ کی کتاب جو ہمارے لیے نازل ہوئی ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا۔ آج چاہے حکمران ہے یا عوام الناس، کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہو۔ ہم میں سے ہر شخص کا تقاضا یہ ہے کہ فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہی بات وہ تھی کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر تھی، جس بات کے اللہ نے انہیں کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، انہیں انہی کی کتاب کی طرف بلایا جاتا تھا، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اس سے فیصلہ کر لیں۔ اس وقت ان سے کہا گیا کہ تم انجیل دیکھ لو، تو رات دیکھ لو، کیا رسول اللہ کی پیشین کوئی وہاں نہیں ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں وہاں نہیں ہیں، ان نشانیوں کو ٹیلی کرو ان کے ساتھ، اگر یہ اسی طرح ہے تو پھر تسلیم کرو۔ لیکن ثم یتولی فریقا منہم وہم معرضون، ان میں سے ایک فریق جو ہے یہ منہ پھیر جاتا تھا، یعنی بات نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں، ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں آئے کہ ہم ایسے کب کرتے ہیں۔ میرے بھائی، صرف دنیا دار لوگوں کی بات نہیں ہے، جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی بات کر لو یا محمد الرسول اللہ کے فرمان کی، بظاہر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حکم کی تعمیل کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں فلاں امام نے یہ کہا، فلاں مولوی نے یہ کہا، یا فلاں بزرگ نے یہ کہا۔ بھائی، ساری دنیا کے مولوی، امام، پیر، بزرگ مل جائیں، ان سب کی حیثیت رسول اللہ کے سامنے کیا ہے؟ اور سارے دنیا کے انبیاء اور رسل مل جائیں، اللہ کے سامنے ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ سب سے عظیم ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، دین کے نام پہ ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جب بات آتی ہے قرآن و سنت کی، اللہ اور اس کے رسول کی، کتاب اللہ کی، تو وہ کہتے ہیں یہ تمہارا موقف ہے۔ العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ایک فریق منہ پھیر کے پلٹ جاتا ہے۔ خوش فہمی ایسی تھی یہود کو بھی اور آج ہمیں بھی۔ ہم کہتے ہیں مسلمان نے جنت میں نہیں جانا تو کس نے جانا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، مسلمان نے تو جنت میں جانا ہے، ہم مسلمان تو بنے۔ ایماندار نے جنت میں جانا ہے، ہم ایماندار تو بن کے دکھائیں۔ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانا ہے، ہم امت تو بن کے دکھائیں۔ کتنی باتیں ایسی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کیا وہ میرا امتی نہیں ہے، جس نے دھوکہ کیا وہ میرا امتی نہیں ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں، جب میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو بے شمار ایسے طریقے رسول اللہ کے ہیں جو ہم نہیں اپنا رہے۔ تو اس وقت بھی یہودیوں میں یہ غلط فہمی تھی، وہ کہا کرتے تھے ذالک بانہم قالوا، یہ بے شک وہ قالو کہتے تھے ہرگز نہیں آگ چھوئے گی ہمیں الا ایام معدودات، مگر چند گنتی کے دن۔ بھائی گنتی کے دن کیوں؟ اپنی کرتوتوں کا پتہ تھا، ہر بندہ جو ہے اس کا کردار ایک کھلی کتاب کی طرح تھا، تو یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم غلط ہیں، ہمیں تھوڑی سی سزا ملے گی، اس کے بعد جنت ہے۔ آج بھی ذہنیت یہی ہے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ دھوکہ ہے ان کا جو دین کے معاملے میں ہے، اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے۔ اللہ ہم ہر جمعے میں سورۃ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں پہلی رکعت میں فجر کے اندر۔ اللہ رب العزت وہ سجدے کی اگلی آیات میں یہ بات فرماتے ہیں کہ ایک فاسق اور ایک مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر مومن نے بھی جنت میں اور فاسق نے بھی ایک دم جنت میں جانا ہے تو پھر دونوں تو ایک جیسے ہی ہوئے نا، پھر انسان چاہے گناہ کر لے یا ایمان لے آئے۔ یہ ایسی سوچ بنی ہوئی ہے جو بالکل غلط ہے۔ جن لوگوں نے ساری زندگی غلاظتیں پھیلائی، جن لوگوں نے لوگوں کو برائی کی طرف راغب کیا، ڈرامے اور فلمیں بناتے، آج انہیں بھی کہتے ہیں اللہ اسے جنت الفردوس دے۔ ایک نمازی اور ایک ساری زندگی برائی پھیلانے والا ہماری نظر میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ دھوکہ ہے ان کا دین
کے معاملے میں ما کانوا یفترون، جو وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. کس نے ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ؟ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیا کریں گے یہ لوگ جس دن جمع کیا جائے گا ان کو، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس دن کے متعلق کوئی شک نہیں ہے. کیا کریں گے وہ؟ ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے ہم کیا کریں گے اس دن. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر بندے کو اس کی زندگی کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب اگر ایک چور کو بھی جنت میں جانا ہے اور ایک صاحب کو بھی جانا ہے تو پھر بدلہ تو ایک جیسا نہ ہوا. ظلم تو یہ ہے کہ چور کو چھوڑ دیا جائے، مظلوم کو پکڑ لیا جائے، یا دونوں کو ایک ہی جگہ رکھا جائے. عدل یہ ہے کہ چور، قاتل، ڈکیت، دھوکہ باز، کفر میں زندگی بسر کرنے والا، بدکار، اس کی سزا اپنی جگہ، اور جو انسان صبر کرتے ہوئے اب ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہا، اس کا اپنا معاملہ ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے میرے پیارے بھائیوں، کوئی بندہ اپنی ذات کے متعلق نہیں بھولا ہوا کہ مجھے کیا ملے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان بہت سی خطاؤں کے بعد اگر اسے معافی کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے. اگر معافی مل گئی تو پھر تو انشاءاللہ اللہ ضرور ہمارے لیے خیر کریں گے، وگرنہ اگر ہم اپنے کردار کو دیکھیں تو ہم سے کوئی بات چھپی نہیں. اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا. اب برائی کا بدلہ اچھا تو نہیں ہو سکتا اور اچھائی کا بدلہ برا نہیں ہو سکتا. جو کسی نے کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس وقت کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ آیات بظاہر تو اس وقت عیسائیوں کے سامنے بیان کی گئی انہیں شرم دلانے کے لیے، لیکن آج میرے اور آپ کے ضمیر کو بھی یہ جھنجھوڑتی ہیں کہ ہم بھی کون سی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی زندگی دے، ایمان کی حالت میں ہی زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.